الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو دین عطا فرمایا ہے وہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ذریعہ نجات ہے، کامل مکمل ہے، اور اب قیامت تک اس میں کسی اضافے اور کمی کی گنجائش نہیں ہے. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ہم نے دین تمہارے اوپر مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کا اتمام کر دیا، اور اسلام کو بطور دین کے اللہ فرما رہے ہم نے پسند فرما لیا. اب قیامت تک آنے والے سارے انسان اسی مذہب، اسی اسلام کے مکلف ہیں. اس میں اللہ نے ہماری آخرت کی کامیابی بھی اسی میں رکھی ہے، اور دنیا کے اندر کی حقیقی عزت، راحت اور اطمینان بھی اللہ نے دین میں رکھا ہے. گزشتہ 2 جمعوں سے معوذتین سورہ فلق اور سورہ ناس جو قرآن پاک کی آخری 2 صورتیں ہیں، ان سے متعلق کچھ مضمون عرض کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو لبید بن اسعم نے جادو کیا، اس جادو کے توڑ کے لیے، اس جادو کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے یہ 2 صورتیں نازل فرمائیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صورتوں کا ساری زندگی معمول بنایا کہ اس کو اہتمام سے پڑھنا، اپنے ہاتھوں پر دم کرنا، سارے جسم پر انہیں پھیر لینا، یہ بہت ساری مصیبتوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں کہ جو ہماری آنکھ سے دکھائی نہیں دیتی، لیکن ہمیں ان کو آلات سے دیکھنے والے بتاتے ہیں کہ یہ چیز ہے، اور ہم ان کے بتانے پر مانتے ہیں، تو ایسے ہی اللہ پاک ہمیں سمجھ نصیب فرماوے کہ جو باتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان نبوت سے بتائی ہیں وہ اس سے بھی زیادہ پختہ ہیں. تو یہ بہت سارے اثرات ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، غیر مرئی مخلوقات ہیں جو دکھائی نہیں دیتی، ان کے اثرات اور ان کے نتائج انسان کے اوپر پڑتے ہیں. ان سے حفاظت کا ذریعہ قرآن پاک کی تلاوت ہے، اور پھر خاص صورتوں میں اور خاص آیات میں اللہ نے خاص اثر رکھا ہے. یہ بات تو احادیث کثیرہ سے ثابت ہے. جیسے سورہ یاسین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل بیان کیے، سورہ ملک کے فضائل بیان کیے، سورہ کہف کے فضائل بیان کیے. تو متعدد آیات اور متعدد صورتوں کے متعدد فضائل ہیں. ایسے ہی ہماری جو ذاتی حفاظت ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے معوذتین میں خاص تاثیر رکھی ہے، اور پھر ان کے مضامین بھی اسی سے متعلق ہیں. جیسے کہ گزشتہ جمعہ میں بھی عرض کیا، قل اعوذ برب الفلق، سورہ فلق کا ترجمہ فرمایا، قل آپ کہہ دیجئے اعوذ میں پناہ چاہتا ہوں برب الفلق، اس رب سے جو صبح روشن کرنے والا ہے، جو اندھیرے سے دوبارہ روشنی پیدا کرنے والا ہے.
اور اندھیرے سے مراد مفسرین نے لکھا ہے کہ صرف رات کا اندھیرا نہیں ہے، جتنی بھی ظلمتیں ہیں، جتنی بھی برائیاں ہیں، یہ سارے اندھیرے ہیں۔ جیسے گناہوں کا اندھیرا ہے، جیسے کفر کا اندھیرا ہے، جیسے ظلم کا اندھیرا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے بہت سارے گناہوں کو اندھیرے سے تعبیر بھی کیا ہے، جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ظلم یہ قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہے، تو یہ بھی اندھیرے ہیں۔ تو فرمایا پناہ مانگیے، قل کہہ دیجئے میں پناہ لیتا ہوں اس رب سے جو اندھیرے سے روشنی پیدا کرنے والا ہے، یعنی اللہ پاک ہر برائی سے نیکی کی طرف لے کے جانے والے بھی اللہ ہی ہیں۔ جب آدمی اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں لے لیتا ہے، اللہ تعالیٰ تمام اندھیروں سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور یہ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ دیکھیے، اس میں بھی اللہ نے فرمایا وَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، کہ جب انہیں مچھلی نے نگل لیا تو وہ اندھیروں میں چلے گئے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، مچھلی کا اندھیرا، پھر پانی کا اندھیرا، پھر رات کا اندھیرا۔ تو انہوں نے وَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، انہوں نے اندھیروں میں اللہ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے انہیں نجات دی، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، جیسے اندھیرے میں انہوں نے پکارا ہم نے نجات دی، ایسے ہی ہر صاحب ایمان جب وہ کسی اندھیرے میں پھنس جائے اور ہمیں پکارے تو ہم ہی نجات دینے والے ہیں، اور ہم نجات دیتے ہیں، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ كَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کو ایسے ہی ہم نجات دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما کر، آپ سے کہلوا کر، آپ کو اس کا عادی بنا کر، آپ کا معمول بنا کر ہمیں اس کا اہتمام کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی ہے کہ ہم بھی ایسی اللہ سے پناہ مانگے۔ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، ساری مخلوقات کے شر سے، وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیرے کے شر سے، صبح کو روشن کرنے والا اندھیرے کے شر سے میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں، ہدایت دینے والا گمراہی کے شر سے میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں، راحت دینے والا تکلیف کے شر سے میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ وہاں پہ فلق میں جیسے صبح مراد ہو سکتی ہے، ایسی ہر راحت مراد ہو سکتی ہے، اور یہاں غاسق سے جیسے رات مراد ہو سکتی ہے، ایسے ہی ہر تکلیف دہ چیز مراد ہو سکتی ہے، چاہے جسمانی طور پر تکلیف دینے والی ہو یا روحانی طور پر انسان کو نقصان پہنچانے والی ہو۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور اسی طرح گرہوں میں پھونکنے والے یعنی جادو کرنے والے، ان کے شر سے بھی اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے حسد، اسی لیے کہ جو محسود ہوتا ہے، ایک حسد کرنے والا ہے جو حسد کرتا ہے، دوسرا جس پر حسد کیا گیا وہ محسود ہے کہ جس پر حسد کیا گیا۔ اب جس سے حسد کیا جا رہا ہے اسے نہیں معلوم کہ میرے سے کون کون حسد کر رہا ہے، میری کس بات پہ حسد کیا جا رہا ہے، تو اس لیے کہا کہ وہ چونکہ جاہل ہے، وہ نہیں جانتا کہ کون حسد کرنے والا ہے، تو اسے چاہیے کہ اس رب کی پناہ میں آ جائے کہ جو جاننے والا ہے کہ کون اس سے حسد کرنے والا ہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، حسد کرنے والے کے حسد کے شر سے بھی اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اب بندہ جب اللہ کی پناہ میں آ گیا، اللہ سے پناہ کا مطالبہ کر دیا، اور یہ تو مشرکین مکہ کے ہاں بھی یہ ضابطہ تھا، بلکہ جب تک اخلاقیات کچھ انسانوں کے اندر اقدار باقی تھیں تو ہر غلط سے غلط آدمی کے بھی کچھ اقدار ہوتی تھیں، کچھ اصول اور ضوابط ہوتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب آپ نے توحید کی دعوت کا آغاز فرمایا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف باسلام ہوئے، مشرکین مکہ ستانے لگے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے ارادے سے گھر سے نکلے تو ایک کافر ان کے دوست تھے اور مشرک اور سرداران مکہ میں سے تھے، وہ راستے میں ملے، انہوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ علاقے والوں نے، خاندان والوں نے جینا حرام کر دیا، اس کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، کہیں اور جا رہا ہوں۔ اور یہ بڑے عیب کی بات ہے کہ کوئی آدمی کسی سے تنگ آ کر چھوڑ کر چلا جائے، علاقہ چھوڑ کر چلا گیا، محلہ چھوڑ کر چلا گیا، یہ فخر کی بات نہیں ہے، عیب کی بات ہے کہ کسی کو اتنا ستایا کہ بے جا اس کو نکلنے پہ مجبور کر دیا۔ تو وہ کافر تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تمہیں اپنی پناہ میں لیتا ہوں اور کوئی تمہیں اب نہیں ستا سکے گا۔ تو اب یعنی ایک شریف آدمی، ایک مشرکین مکہ میں یعنی سردار ہے اور کافر سردار ہے، اور ایمان کی وجہ سے انہیں ستایا جا رہا ہے، لیکن پناہ میں لے لیا اور اعلان کر دیا کہ آج سے یہ میری پناہ میں ہے، کوئی انہیں تکلیف نہیں دے سکتا۔ ایسے ہی متعدد واقعات ہیں کہ دوسرا دشمن کا کوئی آدمی پناہ میں آ گیا تو جس نے پناہ میں لے لیا تو وہ پھر دوسرے کے حوالے نہیں کرتا، وہ اپنی جان وار دیتا ہے
لیکن وہ دشمن کے حوالے اس آدمی کو نہیں کیا جاتا جس کو اپنی پناہ میں لیا۔ تو جب انسانوں کو اللہ نے اتنے اخلاق اور اقدار دیے ہیں تو اللہ پاک کتنی طاقت والے اور کتنی غیرت والے ہیں۔ اللہ پاک سارے غیرت کرنے والوں سے زیادہ غیرت والے ہیں۔ جب بندہ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیتا ہے، ہر قسم کی تکلیف، ہر قسم کے شر سے کہ اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، ومن شر حاسد اذا حسد، حسد کرنے والے کے حسد سے بھی میں اللہ آپ کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ پاک اس کی ہر شر سے حفاظت فرماتے ہیں۔ لیکن یہ معمول بنانا چاہیے، جیسے بارہا عرض کیا پہلے بھی، کہ ایک تو رات کو سوتے وقت اور دوسرا ہر نماز کے بعد کم از کم ایک مرتبہ معوذتین، اور پھر خاص طور پر جب آدمی کو کسی تکلیف کا اندیشہ ہو، کسی پریشانی کا اندیشہ ہو، کسی سے نقصان کا اندیشہ ہو، اس وقت تو اللہ کو یاد کر کے خوب استحضار کے ساتھ ان آیات کا ورد کیا جائے۔ اور حسد، یہ حسد اللہ تعالیٰ نے ایک داخلی مرض رکھا ہے، بیماری رکھی ہے، اور آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ بہت سارے جذبات انسان کے اندر صحیح اور بہت سارے جذبات انسان کے اندر غلط از خود پیدا ہوتے ہیں۔ انسان کو بنایا ہی ایسا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے اس کے اندر بدی کا بھی الہام کیا ہے اور تقوی کا بھی الہام کیا ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں راستے ہم نے اس کے لیے کشادہ چھوڑے ہیں۔ حسد ہوتا کیا ہے بنیادی طور پر؟ حسد کسی آدمی کے پاس کسی بھی خوبی کو دیکھ کر اس خوبی کے بارے میں اس شخص کے بارے میں یہ خیال آنا کہ یہ خوبی اس سے زائل ہو جائے۔ کسی کو حسن جمال، کسی کی صحت، کسی کا دنیاوی منصب، کسی کا مال، کسی کی اولاد، کسی کی تعلیم، کوئی بھی اللہ پاک نے کسی کو جو نعمت دی ہے، اس نعمت کو دیکھتے ہی دل کے اندر ایک جلن سی پیدا ہونا اور اس آدمی سے اس کے زوال کی تمنا کا دل کے اندر آنا، یہ حسد ہے۔ اب یہ سمجھنا چاہیے کہ حسد کے 3 درجات ہیں۔ گناہ آدمی، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ آدمی کے دل میں آتی ہیں۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، دل میں بسا اوقات ایسے جذبات، ایسے خیالات، ایسی باتیں پیدا ہوتی ہیں کہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہم اگر زبان سے کہیں تو اسلام سے ہی نہ نکل جائے۔ تو یہ کہیں اسلام کے خلاف تو نہیں ہے، یعنی کوئی بات دل میں پیدا ہوئی، وسوسہ دل میں آیا، وہ اسلام کے خلاف محسوس ہو رہا ہے اور دینی اقدار کے خلاف محسوس ہو رہا ہے، لیکن آیا ہے دل میں۔ آپ نے فرمایا کہ اس کا دل میں آنا اور آنے کے بعد اس کے غلط ہونے کا احساس پیدا ہو جانا، فرمایا ذالک الایمان، یہ تو خود ایمان کی علامت ہے، یہ تو ایمان کی علامت ہے۔ اسی طرح حسد کے 3 درجات علماء نے لکھے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حسد کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ جو انسانی فطرت کا تقاضا ہے اور اس پر مواخذہ نہیں ہے، پکڑ نہیں ہے، اس پر گناہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ انسانی فطرت ہے کہ آپ نے کسی کی کوئی خوبی سنی اور اس کے ساتھ طبعی طور پر عدم مناسبت یا اس خوبی کا اپنے لیے توقع تھی، اس کی وجہ سے ایک دم دل کے اندر ایک خلش پیدا ہوئی، تو یہ خلش کا پیدا ہونا یہ انسانی فطرت ہے۔ اگر اس نے اس سوچ کو آگے نہیں چلایا، جیسے نماز کے بارے میں بھی اس مسئلے کو عرض کر دوں کہ نماز میں خیالات آتے ہیں، بہت دفعہ آدمی پھر یہ پوچھتے بھی ہیں اور بہت سارے پوچھتے نہیں ہیں، لیکن اندر ہی اندر سوچتے رہتے ہیں، کوڑتے رہتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں خیالات آتے ہیں۔ خیالات کا آنا غلط نہیں ہے، خیالات کے پیچھے چلے جانا غلط ہے۔ خیال تو انسانی فطرت ہے، آپ نماز میں کھڑے دکان کا خیال آ گیا، گھر کا خیال آ گیا، کوئی کام جو بھولا تھا، یا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوا، اس نے کہا کہ امام صاحب پہلے زمانے میں بینک ہوتے نہیں تھے، یا لوگ مال رکھواتے تھے اپنا صراف کے پاس، جنہیں آج کل جیولر کہتے ہیں، کہ ان کے پاس اپنا پیسہ امانت کے طور پہ رکھواتے تھے، اور اگر کسی نے چھپانا ہو کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ میری دولت کتنی ہے تو وہ اپنے گھر میں کہیں پہ دبا دیتے تھے، گھر میں دبا دیا، کھیت میں دبا دیا، کہیں پہ اس کو خزانے کو چھپا دیا۔ تو ایک آدمی اسی طرح اس کے پاس خزانہ تھا، سفر میں جانا تھا، اور اس زمانے کا سفر یہ تو تھا نہیں کہ آج گئے اور کل واپس یا چند دنوں کے بعد واپس، بسا اوقات تاجر لوگ تو مہینوں، اور یعنی آپ پڑھے تاریخ تو پتہ چلتا ہے بسا اوقات 6 مہینے اور سال کا سفر ہوا کرتا تھا، پھر سفر سے واپس آتے تھے۔ تو وہ سفر میں جاتے ہوئے اپنا جو مال تھا، سرمایہ تھا، وہ گھر میں کہیں دفنا دیا اور چلا گیا، واپس آیا سرمایہ بھول گیا کہ کہاں دبایا ہے۔ اب گھر بھی اس وقت ہمارے یعنی اب اس وقت جو شہروں کے گھر ہیں اس طرح کے ہوتے نہیں تھے، بڑے بڑے گھر، کھلے گھر ہوا کرتے تھے۔
اب یاد نہیں آ رہا دبایا کہاں پہ ہے، کہاں پہ دفن کیا ہے، نکالوں کیسے؟ امام صاحب کے پاس آ گیا کہ حضرت یہ معاملہ ہوا ہے تو اس کا حل بتائیں۔ تو فرمایا ہم تو شرعی مسئلہ بتا سکتے ہیں، یہ تو عجیب حل پوچھ رہے۔ اس نے کہا نہیں آپ بتائیں کہ اس کا کوئی حل، کوئی تدبیر تو بتائیں۔ امام صاحب نے فرمایا اچھا میں تدبیر بتا دیتا ہوں، اس تدبیر سے تمہیں یاد آ جائے گا کہ وہ کہاں ہے۔ کیا تدبیر ہے؟ امام صاحب نے فرمایا کہ تم جب تک تمہیں یاد نہیں آتا روزانہ رات عشاء کے بعد نوافل پڑھو اور ساری رات نفل پڑھتے رہو، ساری رات نفل پڑھتے رہو۔ اب اس نے گھر جا کے عشاء کی نماز کے بعد نفل شروع کیے۔ اب اس نے 2-4 رکعت ہی پڑھی تھی، یاد آ گیا کہ فلاں جگہ دبایا، جا کے کھودا تو خزانہ مل گیا۔ صبح آیا امام صاحب کے پاس کہ جی وہ تو پتہ چل گیا۔ تو پتہ کیسے چلا؟ پتہ ایسے چلا کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، اس نے نماز کی نیت باندھی، اس نے کہا یہ تو ساری رات نفل پڑھتا رہے گا، اس نے کان میں آ کے پھونک دیا کہ یہ تو فلاں جگہ پہ ہے۔ اب یہ امام صاحب نے جو یہ بات کہی، یہ بھی ایک حدیث سے اس کا حوالہ ملتا ہے۔ نبی اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیاطین کی ایک جماعت ہے کہ جو نمازیوں کی نماز کو خراب کرتی ہیں، ابتدا سے لے کر انتہا تک اس کی محنت ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ یہ اگر پورا میری نہیں مانتا تو جتنی مان سکتا ہے اتنی تو خراب کریں۔ پہلے وضو میں شک ڈالے گا، طہارت میں شک ڈالے گا۔ اللہ کے نبی نے یہ خاص طور پر ذکر فرمایا کہ طہارت میں شک شیطان کی طرف سے ہے، وضو میں شک شیطان کی طرف سے ہے، کپڑا پاک ہے ناپاک ہے شک پڑ گیا، ہاں یقین ہے کہ ناپاک ہے تو اس کو پاک کرنا پڑے گا، یقین ہے کہ وضو نہیں ہے وضو کرنا پڑے گا، لیکن شک وسوسہ پیدا ہوا کہ جی ہے کہ نہیں ہے، تو یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اب اس سے یہ بچ گیا اپنے عزم کی وجہ سے یا اپنے مزاج کی وجہ سے، وہ ہمارا مزاج ہم سے زیادہ، کیونکہ یجری کا مجرد دم، وہ ہمارے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، اللہ نے اسے طاقت دی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اب نماز میں کھڑا ہو گیا تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ بائیں کندھے پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے اور اپنی سونٹ نمازی کے دل میں داخل کرتا ہے، جیسے انجیکشن کی آج کل کی سوئی ہے۔ اس زمانے میں تھی نہیں، اللہ کے نبی نے سونٹ سے تعبیر کیا، اس زمانے میں چونکہ ہے تو یوں سمجھیے کہ اپنی سرنج وہ انسان نمازی کے دل میں داخل کرتا ہے اور کہتا ہے اذکر قضا اذکر قضا، حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ یاد دلاتا ہے فلاں کام فلاں بات، فلاں سے ملنا، فلاں کو یہ کہنا، یہ نماز میں یاد آتا ہے۔ تو خیالات کا از خود نماز میں آ جانا یہ انسانی ضعف کا حصہ ہے، لیکن اس خیال کے پیچھے چل پڑنا، خیال آیا کہ بازار جانا تھا، اب آپ نے نماز میں کھڑے ہو کے پورا منصوبہ بنانا شروع کر دیا کہ یا نماز سے فارغ ہوں گا اور فلاں کو لوں گا، پھر بازار جاؤں گا اور یہ لاؤں گا، یہ غلط ہے۔ آنا غلط نہیں ہے، خیال کو آگے لے جانا غلط ہے۔ تو حسد کے بارے میں بھی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حسد کے 3 درجات ہیں۔ پہلا درجہ کہ کسی نعمت کو دیکھ کر دل کے اندر خلش کا پیدا ہونا، یہ انسانی ضعف کا حصہ ہے۔ جیسے گرمی میں آپ کو گرمی لگتی ہے، سردی کے موسم میں آپ کو سردی لگتی ہے، جیسے پیاس کی وقت آپ کو پیاس محسوس ہوتی ہے، ایسے ہی کسی دوسرے انسان کو جب نعمت ملتی ہے کہ آپ اس کے بارے میں یہ توقع نہیں کرتے تھے یا آپ اس کے بارے میں یہ ذہن نہیں رکھتے تھے کہ اسے یہ نعمت ملے یا ملنی چاہیے، اسے نعمت ملی تو فوراً دل میں ایک خلش پیدا ہوئی، یہ حسد کا وہ ابتدائی درجہ ہے کہ جس پر مواخذہ نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، پکڑ نہیں، لیکن اس کے بعد سوچنا شروع کر دیا کہ اسے کیوں ملی، نہیں ملنی چاہیے تھی، یہ تو غلط ہوا، اس یہ دل میں سوچ رہا ہے، دل میں ابھی اس پر کچھ بھی کہا نہیں ہے، کچھ بھی کیا نہیں ہے، دل میں اسی خیال کو آگے لے کے چلا، تو فرمایا یہ حسد کا دوسرا درجہ ہے اور یہ حسد حرام ہے، یہ حسد ناجائز ہے، یہ حسد گناہ ہے، یہ حسد منع ہے۔ رشک جائز ہے، مباح چیزوں میں رشک کرنا جائز ہے، حسد کرنا مباح چیزوں میں بھی جائز نہیں ہے۔ رشک کیا ہے کہ کسی کو کوئی نعمت ملی تو میرا جی چاہتا ہے کہ اے اللہ مجھے بھی یہ نعمت مل جاتی، دل میں کہتا ہے کاش مجھے بھی مل جائے، تو یہ رشک ہے، یہ جائز ہے۔ دینی امور میں رشک کرنا اعلیٰ ہے، افضل ہے کہ کسی کو دینی اعتبار سے اپنے سے اچھا دیکھ کر رشک کرے کہ کاش کہ میں بھی ایسا بن جاؤں، مجھے بھی یہ نعمت حاصل ہو جائے، یہ تو اعلیٰ درجے کی بات ہے۔ دنیاوی اعتبار سے جو دنیاوی نعمتیں ہیں جو حلال ہیں ان میں رشک کرنا بھی حلال ہوگا، جو حرام ہیں ان میں رشک بھی حرام ہوگا، لیکن حسد کہ اس سے نعمت کے زوال کی تمنا، یہ پہلا درجہ یعنی خیال پیدا ہوا اور آپ نے اس سے رجوع کر لیا یا اس خیال کو جھٹک دیا یا اس خیال کے آنے کے بعد آپ نے اس خیال کا پیچھا نہیں کیا، یہ اس سے ہمیں آدمی گناہ گار نہیں ہے۔
آپ اس خیال کے پیچھے چل پڑے، سوچنا شروع کر دیا، یہ گناہ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اور پھر اس سے آگے بڑھ کر اگر اس کا تذکرہ شروع کر دیا کہ دیکھو فلاں کو یہ مل گیا، ہاں وہ بھی اس قابل تھا کوئی، ہمیں مطلب کیسے اب یہ تذکرہ کر رہا ہے، یہ الگ گناہ ہے، یہ اس کی غیبت، اب اس کے نعمت کے زوال کی تدبیر کر رہا ہے، تو یہ تو اس سے بڑا گناہ ہو جائے گا، اس سے بڑا گناہ ہو جائے گا، گویا کہ عملاً یہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہے۔ اب حسد کا جو ابتدائی درجہ ہے، اگر وہیں سے، جس میں گناہ نہیں ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر وہیں سے علاج شروع کر دیا جائے تو اگلے درجوں سے بچ جائے گا۔ اور وہ علاج کیا ہے؟ اس علاج میں انہوں نے 3 باتیں لکھی ہیں، اور یہ ہمیں اور آپ کو اپنا اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ جب ہمیں اپنے متعلقین کے بارے میں، انسان بھی کتنا کم ظرف ہے اور کتنا انسان یعنی کتنی الٹی کھوپڑی کا ہے، اللہ نے بنایا یہ ایسا ہے کہ جس سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس سے ہماری کوئی جان پہچان تعلق نہیں ہے، اسے جو مرضی ہے ملتا رہے، اسے تکلیف نہیں ہوتی۔ جن کے ساتھ تعلق ہے ان میں سے کسی کو کچھ مل جائے تو اسے تکلیف ہوتی ہے، حالانکہ ان کے ملنے پہ اسے خوش ہونا چاہیے، لیکن ان پہ تکلیف ہوتی ہے، ان پہ جلن ہوتی ہے، ان پر حسد ہوتا ہے، اور پھر وہ حسد بسا اوقات بڑھتے 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 بغض تک پہنچ جاتا ہے کہ آدمی کو اس سے نفرت ہونے لگ جاتی ہے، اور وہ بغض بسا اوقات اور بڑھ کر عداوت تک پہنچ جاتا ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حسد کا وہ جو پہلا درجہ ہے کہ جس میں آدمی کے دل میں ایک دم اچانک یہ خیال پیدا ہوتا ہے جس پہ گناہ نہیں ہے، وہیں سے علاج کی ابتدا ہو جانی چاہیے، اور وہیں سے اپنے آپ کو اس بیماری سے بچانا چاہیے۔ اور وہ کیا ہے کہ جو ہی یہ خیال پیدا ہوا، آپ نے سنا کہ فلاں کا یہ معاملہ ہو گیا، فلاں کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا کر دی، اور سننے کے بعد آپ کو خلش محسوس ہوئی تو فوراً استغفار، فوراً دل میں اللہ سے توبہ کرے کہ اللہ مجھے معاف کر دیجئے، یہ غلط خیال میرے دل میں پیدا ہوا، میں آپ سے اس پر معافی مانگتا ہوں۔ یہ پہلا قدم۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے لیے اللہ سے دعا کرے کہ اے اللہ اس کو اس نعمت میں مزید ترقی عطا فرما، اس نعمت سے اس کو بہرمند فرما، اس نعمت کی لذت اے اللہ اسے نصیب فرما، اس نعمت سے اے اللہ اس کے ثمرات اس کو عطا فرما، یعنی اس کے لیے دعا کرنا۔ اللہ کی قسم اگر حسد ہوا تو یہ ہوگا مشکل، لیکن یہ دعا اس کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کے اپنے علاج کے لیے ہے، یہ اپنی صحت کے لیے ہے، یہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ہے، یہ اپنی آخرت کی حفاظت کے لیے ہے۔ اسے تو وہی ملے گا جو اللہ نے لکھ رکھا ہے، اس سے زیادہ نہیں ملے گا، لیکن آپ اس مصیبت اور عذاب سے بچ جائیں گے جو دنیا میں بھی آپ کو جلا کے راکھ کر دے گا، اور اگر خدا نخواستہ توبہ کے بغیر چلے گئے تو کل قیامت کے دن جہنم میں بھی جلنا پڑے گا۔ اس کے لیے اس سے دعا کی جائے۔ اور تیسرا، وہ اس سے بھی مشکل ہے، وہ کہتے ہیں نا دعا کی طاقت، وہ دوا جیسے بڑھتی ہے نا اس کی طاقت، تو ادھر علاج روحانی کی بھی طاقت، پہلا استغفار، دوسرا اس کے لیے دعا کرنا، اور تیسرا اس کی لوگوں کے سامنے تعریف کرنا، لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کرنا اور اس کی خوبیوں کا بیان کرنا، اور اس نعمت کے اس کو ملنے پر خوشی کا اظہار کرنا۔ اگر یہ بڑا مشکل کام ہے، دل پر بڑا جبر کرنا پڑے گا، لیکن جو کرے گا وہ ترے گا، جو کرے گا وہ ترے گا، وہ بچ جائے گا، اس کی ذات اپنی بچ جائے گی۔ تو یہ حسد، جیسے اگر ہم محسود ہیں، یعنی ہمارے اوپر کسی نے حسد کیا تو یہ ہمارے لیے ایک مصیبت ہے، پریشانی ہے، اور ہمارے لیے ایک بیماری ہے جس سے بچنا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر ہم کسی دوسرے کی خوبی کو دیکھ کر ہمارے دل میں تلملاہٹ پیدا ہوتی ہے تو وہ اس سے زیادہ خطرناک بیماری ہے۔ اس لیے کہ اگر کوئی آدمی دوسرے کے حسد کا شکار ہوا تو وہ تو نعمت سے محروم ہوگا، اس کی نعمت چھن جائے گی۔ اس لیے کہ حسد کرنے والا بسا اوقات دل کے اندر سے اس کی ایسی نظر لگتی ہے، ایک آہ نکل جاتی ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ایک ارشاد بھی ہے، آپ نے فرمایا کہ اپنے ارادے اور اپنے خیر کے کام انہیں انجام تک پہنچانے کے لیے رازداری سے فائدہ حاصل کرو، کہ اسے اپنے راز میں رکھو، اسے اپنے پاس محفوظ رکھو، جب تک اس کا نتیجہ نہ نکلے اس وقت تک لوگوں کو اس کو خود سے مطلع نہ کرو۔ اس لیے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ان کا حسد اور ان کی نظر انسان کے ایسے منصوبوں اور ایسے معاملات کو تہس نہس کر کے رکھ دیتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ نظر سے زیادہ کوئی چیز سخت نہیں ہے، وہ بھی حسد ہی کے متعلقین میں سے ایک چیز ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک جوان اونٹ کو ہانڈی میں گلا دیتی ہے اور ایک جوان مرد کو قبر میں اتار دیتی ہے، یہ نظر ہے۔
تو بہرحال اللہ پاک ہماری ہر بیماری سے حفاظت فرماویں، اللہ تعالی ہمیں دوسروں کا یعنی حسد کا نشانہ بننے سے بھی محفوظ فرماویں، اور حسد کی بیماری ہمارے اندر پیدا ہو اس سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرماویں۔ تو اس کے لیے میں نے عرض کیا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ 3 درجے حسد کے لکھے ہیں اور ان کا علاج لکھا ہے۔ تو آدمی کو اپنی ذات کے اوپر بھی توجہ دینی چاہیے اور دیکھنا چاہیے، اگر دوسروں کی خیر اور دوسروں کی اچھائی اور دوسروں کی ایسی چیزیں آدمی کو محسوس ہوتی ہیں تو فوراً اپنا علاج کرنا چاہیے۔ یہ بیماریاں ہیں اور یہ وہ بیماریاں ہیں کہ جن کا علاج اس دنیا کے اندر ممکن ہے کہ آدمی کر لے گا، ورنہ ان کا نقصان آخرت میں بہت زیادہ اور شدید ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان کا استحضار اور ان کی فکر نصیب فرمائے۔ جسمانی بیماری کے انتہا میں آدمی مرتا ہے، روحانی بیماری کے انتہا میں آدمی جلتا ہے، جہنم میں چلا جاتا ہے۔ جیسے گزشتہ جمعہ میں بھی عرض کیا کہ نبی اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد کرنے والے کی نیکیاں حسد کی وجہ سے ایسے جلا دی جاتی ہیں جیسے آگ سے لکڑی جل جاتی ہے۔ یعنی حسد کرنے والا اس کی نیک کام جو ہے، نماز پڑھتا ہے، دل میں حسد ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے اور حج کرنے کے لیے گیا ہے، یعنی جتنے بھی نیک کام ہیں حسد کے ساتھ ان نیک کاموں کا اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ پہلے بھی عرض کیا کہ یہ حسد اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہے، کہ گویا کہ اللہ پاک کو نہیں پتا تھا کہ کسے دینا ہے اور کیا دینا ہے۔ اللہ سے زیادہ علیم الحکیم کون ہے؟ جاننے والا اور حکمت والا اللہ سے زیادہ تو کوئی بھی نہیں ہے، اور یہ فیصلے سارے کے سارے جو جس کو ملتا ہے یہ اللہ کے فیصلے سے ملتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں دوسروں کو جو ملتا ہے اس پر بھی راضی رہنے کی توفیق عطا فرماوے، اور جو ہمیں اللہ پاک نے دے رکھا ہے اس پر بھی اللہ تعالی ہمیں رضا عطا فرماوے، قناعت نصیب فرماویں۔ تو بہرحال اندیکھی بیماریوں اور مصیبتوں سے بچنے کے لیے معوذتین، ان میں سے پہلی صورت کا ترجمہ وغیرہ عرض کیا ہے، اللہ پاک ہمیں اس کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرماویں۔ ہمارا یہ ذی القعدہ کا آخری جمعہ ہے، اگلا جمعہ ذی الحج کا ہوگا۔ عام طور پر ان ایام میں علماء اکرام ممبر پر قربانی کے فضائل و مسائل بیان کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ہاں جمعے میں ہوتا کیا ہے کہ ابتدا میں جب بات شروع کی جائے تو چند لوگ ہوتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ آتے ہیں۔ اب مسائل کی بات جب تک پوری نہ سنی جائے سمجھ میں ہی نہیں آتی کہ بات کیا ہے۔ اب آدھی سنی، آدھی اپنے دماغ سے سوچ لی اور کیا غلط، اور کہا کہ جی مولانا صاحب سے سنا تھا، جمعہ میں سنا تھا، انہوں نے یہ کہا۔ ابتدا میں جو کہا تھا وہ سنا نہیں، انتہا میں جو کہا وہ سن لیا، تو وہ جو نابینا کا ہاتھی تھا وہ بن جاتا ہے کہ مسئلہ تھا کچھ اور بن کچھ اور جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ بجائے اس کے کہ جمعہ میں مسائل کو بیان کیا جائے کہ جس میں آدھا سنا جائے آدھا نہ سنا جائے، تو باقاعدہ طور پر جن لوگوں کو طلب ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے، میں ایک بات بارہا کہتا ہوں، دوبارہ دہرا دیتا ہوں، اور اس میں اللہ کی قسم مبالغہ نہیں ہے، 100% حقیقت ہے جو میں عرض کرنے لگا ہوں کہ مجھے 25 سال ہو گئے پڑھاتے ہوئے، 10 سال میں نے پڑھا، 35 سال، تو اس کے باوجود میں اللہ کی قسم مجھے نماز کے مسائل سارے نہیں آتے، حالانکہ فقہ میرا پسندیدہ اور مجھے اللہ کے فضل سے فقہ پر عبور حاصل ہے، اس کے باوجود مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ سارے مسائل نماز کے بھی مجھے نہیں آتے، باقی احکامات تو دور کی بات۔ اور ہمارے ہاں عام طور پر رواج یہ ہے کہ ہم دیکھا دیکھی سنا سنی مسائل کو کرتے ہیں اور کرتے چلے جاتے ہیں آنکھیں بند کر کے، اور کہتے ہیں ہو جائے گا، حالانکہ نہیں ہوگا۔ جو غلط ہوگا وہ نہیں ہوگا، چاہے جو مرضی یہ کر لیجئے۔ وہ جہاں تک ہماری سمجھ کام کرتی ہے سمجھتے ہیں نہیں ہوگا۔ کسی سے پوچھیں بغیر وضو کے نماز ہوگی، کہے گا نہیں ہوگی۔ پھر جو آپ غلط کر رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ہو جائے گی وہ اللہ قبول کرے گا، یعنی بغیر وضو والی میں تو فوراً فتویٰ دے گا کہ نہیں ہوگی، تو جو آپ کی غلطی ہے کہ جس غلطی کے ساتھ آپ پڑھ رہے ہیں تو وہ کہے گا اللہ قبول کرنے والے ہیں، یعنی کہ اس غلطی کی آپ کو رخصت اللہ نے لکھ کے دی ہوئی ہے کہ اس میں رخصت ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو مسائل سیکھنا سمجھنا یہ ہماری ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ ایک تو کل ہفتہ ہے، کل والا ہفتہ نہیں، آئندہ جو ہفتہ آئے گا 17 تاریخ کو مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ پروجیکٹر کے ذریعے سے باقاعدہ ورکشاپ ہوگی جس میں قربانی کے مسائل سارے انشاءاللہ عرض کیے جائیں گے بالتفصیل، قربانی کے سارے مسائل کہ قربانی کس پر واجب ہے، اس کا نصاب کیا ہے، اس کی ترتیب کیا ہے، اور قربانی کی شرائط کیا ہیں، پھر جانور کے احکامات کیا ہیں، پھر قربانی کی ذبح کیا ہے، پھر اس کی تقسیم کیسے ہے، یہ سارے مسائل انشاءاللہ بالتفصیل عرض کیے جائیں گے۔ آئندہ ہفتہ یعنی ایک تو کل ہفتہ یہ نہیں،
اس کے بعد جو اگلا ہفتہ آئے گا 17 تاریخ کو، اس ہفتہ میں مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ قربانی کے مسائل کی ورکشاپ ہوگی۔ اس میں جو حضرات شرکت فرمانا چاہیں ان سے گزارش یہ ہے کہ وہ مغرب کی نماز اہتمام سے یہاں پر پڑھیں، تاکہ وہ نماز کے متصل بعد مسائل شروع ہوں گے تو پھر وہ سارے کے سارے انشاءاللہ پروجیکٹر کے ذریعے سے، باقاعدہ سلائیڈ کے ذریعے سے، تاکہ سمعی اور بصری دونوں اعتبار سے آپ دیکھیں بھی اور سنیں بھی اور ان کو سمجھیں بھی، اور انشاءاللہ نشست کے آخر میں سوال جواب کا بھی موقع دیا جائے گا کہ کوئی چیز جو سمجھ میں نہیں آئی وہ پوچھ بھی سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ قربانی کے مسائل ہم اس کو باقاعدہ ایک نشست کے اندر بالترتیب سارے مسائل کو ذکر کریں گے، تاکہ ہمارا یہ جو ایک فریضہ ہے اور پوری امت مسلمہ جس کی ادائیگی میں لگی رہتی ہے، اللہ کرے کہ وہ ہم صحیح ترتیب سے کرنے والے بن جائیں اور اللہ پاک ہماری طرف سے اسے قبول فرما لیں۔ انشاءاللہ یہ 17 جولائی کو ہفتے والے دن مغرب کے بعد ورکشاپ ہوگی۔ سب سے گزارش یہ ہے کہ اہتمام سے شرکت فرمائیں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔